اچھا ایک منٹ، ایک منٹ۔ اچھا یہ بتائیں کہ کس کس کو سمجھ میں صیغہ حل کرنا نہیں آ رہا، وہ ہاتھ کھڑا کریں۔ اور کون ہے؟ جتنے بھی ہیں ہاتھ کھڑا کریں تاکہ مجھے پتہ چلے کس کو آ رہا ہے کس کو نہیں آ رہا۔ ماشاء اللہ سے اچھی خاصی تعداد ہے یہ تو۔ اچھا صیغہ حل کرنے کے اندر کہاں مشکل ہو رہی ہے؟ باب پہچاننے میں مشکل ہو رہی ہے، گردان پہچاننے میں مشکل ہو رہی ہے، یا صیغہ پہچاننے میں مشکل ہو رہی ہے؟ ذرا ایک بار کمنٹ کے اندر بتائیں تاکہ پھر زور دے کے میں پھر وہی چیز دوبارہ سمجھاؤں نا۔ کہاں پر آپ کو مشکل ہو رہی ہے؟ باب پہچاننے میں، باب؟ اچھا جی، تقریباً سب کو باب پہچاننے میں مشکل ہو رہی ہے۔ بس صحیح، اب یہ پتہ چل گیا نا۔ اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ میں نہ آئے تو آپ لوگ بتا دیا کریں، میں دوبارہ سمجھا دیا کروں، کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے۔ ہم نے کون کون سے ابواب پڑھ لیے؟ ہم نے پڑھا مثال کے طور پہ باب افعال۔ جی اکرم صاحب۔ ایسا ٹیبل ہے جس میں تمام باپ کے اگینسٹ جو ہے ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ سائنس کو نوٹ کریں تو اور یہ والا باپ ہوگا، کوئی ایسا ٹیبل ہوگا جو تمام علامتیں وغیرہ تو باپ؟ ابواب کی ہیں نا، علامتیں وغیرہ ابواب کی ہیں۔ اور جی جی ہوتا یہ ہے کہ شروع، جس طرح آپ لوگوں کو شروع کے اندر شاید یاد ہو، انگلی کے اوپر صیغہ حل کرنا سکھایا تھا کہ انگلی پر صیغہ پہچاننا کس طرح ہے۔ لیکن ابھی میرے خیال میں بہت سارے طلبا کو انگلی پر پہچاننے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ صحیح، تو اسی طرح جو ہے نا شروع کے اندر علامت یاد کر کے جو ہے وہ ابواب وغیرہ پہچاننے کی کوشش کی جاتی ہے کہ ابواب کس طرح پہچانتے ہیں شروع کے اندر، پھر علامتوں کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ پھر بندہ باب کو یعنی کہ کلمے کو دیکھتا ہے اور فوراً اس کے ذہن میں باب جو ہے فوراً کلک کر دے گا، یہ والا باب ہوگا یہ۔ صحیح۔ اور یہ سب وہی انیشلی جو ہے، اگر ہمیں ہر باپ کی سائن پتہ چل جائے نا کہ اس باپ کی یہ سائن جی ہے، جی جی اس جی باپ کی یہ علامت ہے، اس باپ کی یہ جی 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 علامت، وہ ہمیں پتہ چل صحیح صحیح، وہ انشاءاللہ ہی بتاتے ہیں نا۔ اچھا جائے۔ جی، جی عبداللہ کبیر آپ کیا فرما رہے ہیں؟ سر جی میں یہ آپ سے نمسنا چاہ رہا تھا کہ سر جی یہ جیسے جو ہے بھاؤ آپ نے پڑھائے نا، جی سر جی ایسی علامت اس کی یاد کی تھی میں نے جو تھی، لیکن اب وہ جب آپ سیکھا دیتے ہیں تو اس باب کا نہیں پتہ لگتا نہ اس کی علامت یاد ہوتی ہے مجھے۔ آپ جی ایک مطلب باب جو سارے نا وہ سارا وہ سامنے آ جائے میرے کون کون سے باب ہیں، جی جی تو اس کی میں وہ یاد کر لوں، جو اس کی نشانی جو ہوتی ہے وہ یاد کر لوں جی تاکہ جی، مجھے بتا دیں۔ باقی سیکھا نکالنا تو مشکل نہیں، وزن نکالنا میرے لیے کوئی مشکل مسائل نہیں ہے، صحیح صحیح باب صحیح۔ کی نہیں پہچان مجھے ہوتی جی جی ہے میں جی۔ سمجھ گیا، سمجھ گیا۔ اچھا جی، تقریباً تمام طلبا کو باب پہچاننے میں مشکل ہو رہی ہے نا۔ دیکھیں ہم نے پہلے 5 ابواب پڑھے، کون کون سے؟ باب افعال پڑھا، صحیح، باب تفعیل پڑھا، باب مفاعلہ پڑھا، صحیح، باب تفاعل پڑھا، اور باب تفاعل پڑھا۔ پھر اس کے بعد ابھی ہم نے اور ابواب پڑھے ہیں نا، صحیح۔ پہلے ان 5 ابواب کو میں نے ایک بار پہلے بتایا لیکن میں دوبارہ کلیئر کر دیتا ہوں نا، ان 5 ابواب سے متعلق۔ دیکھیں سب سے پہلا باب جو ہے وہ ہمارے سامنے باب افعال ہے۔ اب یہ ہمارے سامنے آ جائے تو ہم کس طرح پہچانیں گے؟ دیکھیں کیونکہ یہ ثلاثی مجرد کے 6 ابواب ہیں، آپ لوگوں کو پتا ہوگا ثلاثی مجرد کے 6 ابواب ہیں، باب ضربا، سمعا، فتحا، کروما، حسیبہ وغیرہ، صحیح۔ تو 6 ابواب تو یہ ہو گئے، صحیح۔ اچھا اس کے بعد ثلاثی مزید فی، یہ ابھی آپ پڑھ رہے ہیں باب افعال تک پہنچ گئے، 6 ابواب آپ کے ہو گئے، 3 ابواب اور آئیں گے، صحیح۔ تو بولیے 9 ابواب ہو گئے، 9 نہیں بلکہ 9 زیادہ بتا دیے میں نے، نہیں ہاں 9 ہو گئے، صحیح۔ یہ بے با حمزہ وصل کے 9 ہیں، اور افعال تفعیل مفعلہ یہ 5 میں نے یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں، 5 ابواب یہ ہو گئے، صحیح۔ یہ ثلاثی مزید فی کی ایک قسم ہے جو آپ پڑھ لیں، باب جو ہے وہ کہاں سے؟ افتعال، استفعال، انفعال، افعلال، افعال، افعال وغیرہ جو آپ نے ابھی تک پڑھ لیا، صحیح۔ اجتنب یجتنبو، استنصر یستنصرو، اور انفطر ینفطرو، احمر یحمرو، اور ادھام ادھامو، یہ آپ نے پڑھ لیا، صحیح۔ تو یہ اس طرح کے یہ 9 ابواب آئیں گے، آپ نے 7 تک پڑھ لیے، صحیح۔ یہ آپ کا ہو گیا، تقریباً یہ بھی ہو گیا۔ اور افتعال، انفعال، افعلال، افعال تفعیل مفعلہ، اکرما، صرفا، قاتلا، صحیح، یہ بھی تقریباً آپ کا ہو گیا، صحیح۔ اچھا جی، اس کے بعد آئے گا رباعی مجرد کا ایک باب، باب فعللہ،
صحیح. اور اس کے بعد آئے گا رباعی مزید فی کے 2 ابواب. صحیح. یعنی کہ تقریباً آپ کا مکمل آپ کے ابواب ہو چکے ہیں، 2-3 ابواب باقی ہیں. آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ 2-3 ابواب باقی ہیں، 3 یہ باقی ہیں اور 3 اس میں سے باقی ہیں، کل 6 ابواب آپ کے باقی ہیں. صحیح ہے، باقی آپ کا تقریباً ہو چکا ہے. دیکھیں ہم صیغہ کو حل کرتے ہیں نا. اب یہ ٹوٹل کتنے ہو رہے ہیں؟ یہ تقریباً 6 یہ ہو گئے، 9 یہ تقریباً 15 ہو گئے، 20 21 22 23، کل یہ 23 ابواب ہو گئے. اب ہمارے سامنے ایک صیغہ آئے گا. اب ہمیں ان 23 ابواب کے اندر پہچاننا ہے کہ وہ صیغہ کہاں پر جا کے رکے گا. صحیح. ہمارے سامنے ابھی اتنے سارے آپشن ہیں 23 کے. بعض اوقات جو ہے نا علامات کے ذریعے سے آپشن ہمارے پاس کم ہو جاتے ہیں. صحیح. مثال کے طور پہ ایک علامت ہے کہ علامت مضارع کا مرفوع ہونا. صحیح ہے. یہ جو علامت ہے نا یہ خالی باب افعال میں نہیں آتی، بلکہ افعال، تفعیل، مفاعلہ اور فعللہ، ان 4 جگہوں پہ آتی ہے. اور اس کے ساتھ فعل مضارع مجہول، ان 5 جگہوں پہ یہ علامت آتی ہے. صحیح. اب دیکھیں ہمارے سامنے 23 ابواب تھے. کتنے تھے؟ 23. 23 میں سے چلیں ہمیں اتنا تو معلوم ہو گیا کہ یار یہ 23 میں سے ان 5 جگہوں میں سے آئے گا. بقیہ جو جگہ ہیں 18 جگہ جو بنتی ہے ان میں یہ جو ہے وہ نہیں آئے گا. یعنی کہ مثال کے طور پہ ہمارے سامنے کوئی صیغہ آ گیا، یم بھی تو صیغہ آ گیا. صحیح ہے. یم بھی تو، یم بھی تو. اب علامت مضارع مرفوع ہے اس کے اندر. صحیح. یم بھی تو میں علامت مضارع مرفوع ہے. اتنا ہمیں پتا ہے کہ علامت مضارع مرفوع انہی جگہوں کے اندر آتی ہے، اس کے علاوہ نہیں آتی. صحیح. اب ہمیں ان جگہوں کے اندر سے پہچاننا یہ ہے کہ بھائی ان جگہوں میں کہاں پر آ رہا ہے. صحیح. اب جیسے کہ مثال کے طور پہ باب تفعیل ہے، اس کا عین کلمہ مشدد ہوتا ہے. عین مشدد باب تفعیل کے اندر یہ ہوتا ہے. آپ نے پڑھا صرفا، را پہ مشدد ہے. یصرفو، صحیح ہے، یہ بھی مشدد ہے. صحیح. تو باب تفعیل کے اندر عین کلمہ مشدد ہوتا ہے، باب افعال میں نہیں ہوتا. تو اگر مثال کے طور پہ آپ کے سامنے صیغہ آ جائے، صحیح، یرغبو، کیا صیغہ آ گیا؟ یرغبو. اب اس میں علامت مضارع مرفوع ہے. اب یہ علامت مضارع مرفوع مطلب یہ کہ ان 4 میں سے کہیں نہ کہیں ایک ہے. صحیح. اب ہم نے دیکھنا ہے کہ یار باب تفعیل تو نہیں ہے، تو یہاں پہ عین مشدد ہے تو یہ باب تفعیل ہے یہ. صحیح. تو باب فعال نہیں ہے، تو ہم اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ باب فعال ہے کیونکہ علامت مضارع مضموم ہے. اس کے بعد تجدید بھی آ رہی ہے نا، ولہذا باب فعال نہیں ہے. صحیح. اچھا جی. اسی طرح مفعلہ کی علامت یہ ہے، ابھی انشاءاللہ اس کی الگ سے علامتیں پڑھیں گے، کہ اس کے اندر بھی حرف عطین مضموم ہوتا ہے، لیکن فا کلمے کے بعد الف ہوتا ہے. صحیح ہے. اب مثال کے طور پہ ہمارے سامنے صیغہ آ گیا یخارجو. اب دیکھیں اس کا علامت مضارع مرفوع تو ہے، پر یفاعلو اس کا وزن آئے گا اور فا کلمے کے بعد الف ہوگا. صحیح. تو اگر اس طرح صیغہ آ گیا تو ہم کہیں گے کہ بھائی یہ باب فعال نہیں ہے. صحیح. اچھا جی. باب فعال اللہ ابھی تک آپ نے پڑھا نہیں ہے تو اس کو ابھی چھوڑ دیں. اور فعل مضارع مجہول کے اندر آخر سے پہلے یعنی کہ یہاں پہ فتحہ آتا ہے اور یہاں پہ تو کسرہ لکھا ہوا ہے، تو یہ بھی فعل مضارع مجہول نہیں ہے. تو دیکھیں آپشن جب کم ہو جائیں گے تو صیغہ حل کرنا کچھ آسان ہو جائے گا. صحیح. پھر ہمیں 23 ابواب میں ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، خالی یہ 4 ابواب اور ایک فعل مضارع مجہول کی جو گردان ہے انہی کے اندر ڈھونڈنا ہوگا. تو اس علامت کو اپنے ذہن کے اندر بٹھا لیں کہ باب افعال کے اندر علامت مضارع مرفوع ملے گی. صحیح. ایک بات، باب فعال میں علامت مضارع مرفوع ملے گی. اچھا علامت مضارع کہاں پہ آتی ہے؟ علامت مضارع کن صیغوں میں آتی ہے؟ علامت مضارع ایک تو فعل مضارع میں آئے گی، اور فعل مضارع سے بننے والے جتنے بھی صیغے ہوں گے وہاں پر آئے گی. صحیح.
فعل جہاد کے اندر آ جائے گی، فعل مستقبل موقت میں آ جائے گی، فعل امر کے حاضر کی گردان کے علاوہ جتنی بھی گردانیں ہیں وہاں پر آ جائیں گی، صحیح، امر وغیرہ، ان سب جگہوں پہ جو بھی فعل مضارع سے بنتا ہے تو اس کے اندر تو یہ علامت چل جائے گی، علامت و مضارع کا مرفوع ہونا، صحیح۔ لیکن اس کے علاوہ جو صیغے بچ جاتے ہیں، گردانیں بچ جاتی ہیں، جیسے کہ فعل ماضی، اور کیا ہے، اور ہے فعل امر معروف، اس کے اندر تو علامت و مضارع نہیں آتی نہیں ہے اس کے اندر، تو اس میں کیا علامت ہوگی، تو ان دونوں کے اندر علامت یہ ہے کہ حمزہ کا مفتوح ہونا، جیسے کہ مثال کے طور پہ امبتا، 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 صحیح ہے، اور اسی طرح اس کا امر کیا نکلے گا، الامر منہ امبت، صحیح، امبت۔ اب دیکھیں گے کس کے اندر آ جائے گا، باب افعال کے اندر آ جائے گا، کیونکہ اس کا حمزہ کا شروع کا حمزہ جو ہے وہ مفتوح ہے۔ تو باب افعال کی یہ دو علامتیں فعل مضارع کے اندر، جہاں پہ حرف عطین آتا ہے وہاں پہ حرف عطین کا مضموم ہونا، حرف عطین بولیں یا علامت مضارع بولیں، دونوں باتیں ایک ہی ہیں۔ تو جہاں پہ حرف عطین آتا ہے حرف عطین کا مضموم ہونا، اور جہاں پر نہیں آتا وہاں پہ حمزہ کا مفتوح ہونا، یہ باب افعال کی علامت ہے، صحیح۔ اچھا جی، یہ بات کلیئر ہو گئی، اس سے متعلق کوئی بات ذہن میں؟ تو یہ ہمارے سامنے ایک باب ہو گیا نا، باب افعال، تو اس کی علامتیں آپ یاد کرنی، صحیح، دیکھیں علامتوں سے بعض اوقات تو آپ کو پورا صیغہ معلوم ہو جائے گا، بعض اوقات آپ اس صیغے کے قریب قریب پہنچ جاؤ گے، صحیح۔ ضروری نہیں ہے کہ مثال کے طور پہ حمزہ کا مفتوح ہونا، اب یہ حمزہ مفتوح ممکن ہے کہ ایک آدھ جگہ اور آ جائے گردان کے اندر نا، کہیں مثال کے طور پہ نصرہ ینصرو والی گردان ہے، فعل مضارع کا واحد متکلم کا صیغہ کیا آتا ہے، انصرو، صحیح ہے، انصرو، یہاں پر بھی حمزہ مفتوح آتا ہے نا، صحیح۔ تو ایسا علامت کی وجہ سے ممکن ہے کہ آپ بالکل صیغے تک پہنچ جاؤ، اور ممکن ہے کہ آپ قریب قریب پہنچ جاؤ، صحیح۔ تو لہٰذا اس کے لیے آپ جتنی مشق کرو گے اتنا ہی آپ کے لیے بہتر ہوگا، اتنا ہی آپ کو اچھی طریقے سے صیغہ حل کرنا آئے گا، صحیح۔ اچھا جی، اس کے بعد آتا ہے باب تفعیل، باب تفعیل کے اندر کیا علامت ہے، اس کے اندر ایک ہی علامت لکھوا دیتا ہوں، وہ یہ، یہاں پہ تو میں نے دو لکھوائی ہیں، باب تفعیل کے اندر ایک ہی علامت کیا ہے، عین کلمہ ماضی اور مضارع میں مشدد ہوگا، صحیح، عین کلمہ ماضی اور مضارع کے اندر مشدد ہوگا۔ ایک اور علامت ہے، علامت تو نہیں کہہ سکتے پر فرق کرنے کے لیے، کہ عین کلمے سے پہلے تا حرف عطین کے علاوہ نہ آئے، یعنی کہ عین کلمے سے پہلے تا نہ آئے۔ اگر مثال کے طور پہ تا آ رہی ہے تو دیکھیں گے کہ یہ حرف عطین والی ہے یا حرف عطین والی نہیں ہے۔ اگر حرف عطین والا ہے، جیسے کہ فعل مضارع میں آتا ہے نا، صرف یصرف، حاضر کا صیغہ کیا آئے گا، تصرف، شروع میں تا آ رہی ہے لیکن یہ حرف عطین والی ہے، صحیح، حرف عطین والی کی بات نہیں چل رہی، حرف عطین کے علاوہ کوئی اور تا آ گئے، مثال کے طور پہ تتقبلوا، صحیح، ایک ہے صرف یصرف، تصرف، تصرف، صحیح۔ اب اس میں شروع میں تا آ رہی ہے، تا مضموم ہے، شروع میں تا ہے وہ مضموم ہے، بلکہ اس کی بات نہیں چلی نا، عین کلمہ مشدد ہے، صحیح۔ اب یہ باب تفعیل ہے یا نہیں، یہ باب تفعیل ہے، صحیح۔ اب یہ شروع کے اندر جو تا ہے یہ حرف عطین والی ہے، اس کا مسئلہ نہیں ہے، حرف عطین والی آ جائے مسئلہ نہیں ہے، صحیح۔ لیکن مثال کے طور پہ
تتقبلوا. اب اس کے شروع کے اندر دیکھیں عین کلمہ تو مشدد ہے، لیکن شروع کے اندر ایک تا تو چلے حرف عطین والی ہے، اس کا مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی تو تا ایک اور ہے نا، تو یہ ایک تا جو ایک اور آئی ہے یہ ایکسٹرا ہے. یہ اگر آ رہی ہے صیغے کے اندر تو اس کو ہم باب تفعیل نہیں کہیں گے. صحیح، تو یہ باب تفعیل نہیں ہے. تو یہ باب تفعیل کی دو علامتیں ان کو آپ ذہن نشین کر لیں کہ حرف عطین عین کلمہ ماضی اور مضارع میں مشدد ہوگا، اور عین کلمے سے پہلے تا نہیں آئے گا. اگر تا آ رہا ہے تو وہ حرف عطین والا ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ نہ ہو. صحیح جی. ابھی بس یہ دو علامتیں اپنے ذہن کے اندر بٹھا لیں اور ان کو یاد کر لیں. جی مشق تو ہم کروا رہے ہیں، آہستہ آہستہ مشق کروا رہے تھے. یہ علامتیں پہلی بھی لکھوائی ہیں. صحیح، یہ پہلی بار نہیں لکھوا رہے، یہ دوسری بار لکھوا رہے ہیں علامتیں نا. تو مشق تو پہلے بھی کروائی ہیں، ابھی مشق چھوڑ کے دوبارہ یہ علامتیں آپ کو سمجھائی جا رہی ہیں نا، کہ اگر سمجھنے کے اندر کوئی تھوڑی مشکل وغیرہ ہو تو وہ ہاتھ کے ہاتھ کلیئر کریں. ابھی کسی کے ذہن میں کوئی سوال وغیرہ کوئی اشکال وغیرہ ہیں تو وہ کرے، باقی ابواب انشاءاللہ ہم کل دیکھ لیں گے. جی اکرم صاحب. یہ افعال اور تفعیل جو ہے ہم نے یہ سائنس سمجھ میں آ گئی سر، اس کو یاد کرنا ہوگا. باقی جو دوسرے ابواب ہیں اس کی سائن جو ہے وہ آپ بتائیں گے یا؟ جی بتائیں گے، کیوں نہیں بتائیں گے. اوکے ٹھیک ہے. صحیح. اچھا جی، جو زیادہ تر مشہور ابواب ہے نا، افعال، تفعیل، مفاعلہ، تفاعل، تفاعل، یہ مشہور ابواب ہیں. اسی طرح افتعال، انفعال، استفعال اور افعلال، یہ مشہور ابواب ہیں، تو ان کی ضرور یاد کریں. صحیح ہے. باقی ابواب کی اگر آپ علامتیں وغیرہ اتنی یاد نہیں بھی کریں گے تو اتنا مسئلہ نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کی آپ کو حل کرتے کرتے آپ کی اچھی خاصی مشق ہو جائے گی، پھر آپ کو علامتوں کی اتنی حاجت نہیں ہوگی. صحیح.